ہجرتیں دو طرح کی مشہور ہیں، ایک ہجرت مدینہ ہے، ایک ہجرت حبشہ ہے۔ ہجرت حبشہ پہلے ہوئی، ہجرت مدینہ بعد میں ہوئی۔ ہجرت حبشہ کرنے کے لیے علاقہ حبش میں چند مسلمان گئے تو ان کا امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہاں کے لوگ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، تو میں تمہیں سورہ مریم یاد کروا دیتا ہوں، موقع بنتا ہے وہاں کو پوچھ لیتا اسلام کیا ہے، تو بطور دین کے تعارف کے تم سورہ مریم ان کو سنا دیا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے سورہ مریم یاد کر لی، وہاں چلے گئے۔ ہمارے پہنچتے ہی مکے کے کچھ کافر وہاں پہنچے، انہوں نے نجاشی بادشاہ جس کا اصل نام اسمہا تھا اس کو بتا دیا کہ یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، انہوں نے ہمارے مکے میں لڑائی جھگڑے ڈال دیے، باپ بیٹے سے ناراض، بیٹا باپ سے ناراض، یا اب آپ کے علاقے میں ان کا ایک وفد آ گیا ہے، یہاں بھی یہی حال ہوگا، اس سے پہلے کہ یہاں اپنی تبلیغ کا آغاز کریں ان کو یہاں سے نکالو۔ لیکن وہ نجاشی بادشاہ بڑا عقل مند تھا، اس نے کہا بھئی میں ایسے تو نہیں نکالوں گا، میں ان کو اپنے پاس بلاتا ہوں، ان کی بات سنتا ہوں، بات سننے کے بعد اگر وہ رکھنے والے ہوئے تو رکھ لوں گا، نکالنے میں تو نکال لوں گا، لیکن بات تو سننی چاہیے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ فرماتے میرے پاس پیغام آیا کہ بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے۔ فرماتے میں چلا گیا، میں گیا تو میں نے دیکھا وہ مکے کے کافر بھی آئے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگا، مجھ سے پوچھنے لگا کون ہو، کہاں سے آئے ہو، سوال و جواب شروع ہو گئے۔ مجھے کہتا کون ہو، میں نے کہا مسلمان ہیں، کہاں سے آئے ہو، میں نے کہا مکہ سے آئے ہیں، کیوں آئے ہو، مکے کے لوگوں نے ہمیں مار مار کے نکال دیا، تنگ کر دیا، اس لیے آئے ہیں۔ اچھا مکے کے لوگوں نے آپ کو کیوں تنگ کیا، کیوں نکالا، وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا یہ کون ہے تمہیں پڑھانے والا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا یہ میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، انہوں نے ہمیں یہ کلمہ پڑھایا، وہ دین اسلام لے کر آئے۔ تو نجاشی بادشاہ کہنے لگا نبی ہیں؟ جی ہاں نبی ہیں۔ رسول ہیں؟ جی ہاں رسول ہیں۔ تو نجاشی چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا تھا، کہنے لگا جو نبی ہوتا ہے رسول ہوتا ہے اس کے اوپر تو آسمان سے کوئی کتاب آتی ہے، آسمان سے اللہ کا کلام آتا ہے، یہ جو تمہارا مکے والا نبی ہے اس کے اوپر بھی کوئی کتاب آئی ہے یا نہیں؟ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے فوراً اپنے دل میں سوچا موقع بڑا اچھا ہے، موقع ضائع نہیں کرنے والا، میں پھٹ بولا، میں نے کہا بادشاہ اگر آپ چاہو تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں جو میرے نبی پر نازل ہوتا ہے۔ اس نے کہا کوئی حرج نہیں، سناؤ۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں پڑھنے لگا تو مکے کے کافر بولو نا نہیں 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 نہیں، اس جو نازل ہوتا ہے وہ سننا نہیں ہے آپ نے۔ اس نے کہا بھی سننے سے کیا ہوگا؟ اس نے کہا ہم اتنا لمبا سفر کر کے اسی لیے تو آئے ہیں کہ آپ نے سننا نہیں ہے۔ اس نے کہا وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے جو توجہ سے سن لیتا ہے وہ گیا، اگر تم نے توجہ سے سن لیا تو ممکن ہے کہ تم بھی اثر انداز ہو جاؤ۔ اس نے کہا یار سننے تو دو، سننے سے کیا ہوتا ہے؟ بڑی مشکل سے ان کو چپ کروایا۔ سیدنا حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی، کافا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا۔ ہر بات میں قرآن پڑھتا گیا، وہ روتا گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، رو رو کر اس کی داڑھی تر ہونے لگی، اور وہ مکے کے جو کافر تھے ان کو احساس ہو گیا اب یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا، اب اس پر اثر ہو گیا قرآن کریم کا۔ فرماتے میں نے تلاوت کو مکمل کیا اور اس نے اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کو صاف کیا، اور وہ مکے سے آنے والے لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر بولا جاؤ جہاں سے آئے ہو واپس چلے جاؤ، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں نہ یہ کتاب غلط ہو سکتی ہے نہ یہ کتاب والا محمد غلط ہو سکتا ہے۔
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाई बात सिर्फ पढ़ने की है, तवज्जो से पढ़ कर तो देखें। बात सिर्फ सुनने की है, तवज्जो के साथ कुरान को सुनकर तो देखें। अल्लाह मेरे ये नौजवान जो साथी हैं वो समझते हैं कि क्या बातें कर रहा है, कुरान पढ़ने से क्या होगा, कुरान सुनने से क्या होगा। नहीं नहीं मेरे भाइयों, जो हुआ है वो आज तक कुरान से ही हुआ है, जो बना है वो कुरान से ही बना है। चलो तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करते हो, तुमने टिकटॉक के जरिए क्या फतह कर लिया है। अगर तुम्हें कुरान की तस्वीर नजर नहीं आती तो मुझे बताओ फेसबुक की वजह से तुमने कौन सी कामयाबी हासिल कर ली है। तुमने इंस्टाग्राम की वजह से बताओ दुनिया में क्या दीन फैला दिया है। ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये आंखों का धोखा है, ये सिर्फ जनाब हवा का झोंका है जिसमें आप नौजवान लगे हुए हैं और गुमराही के जनाब गुमराही के दरवाजे पे लगे हुए हैं। अल्लाह की मुझे कसम है, आओ अपनी तारीख उठा के देखो। एक वक्त था हमारे पास कुछ भी नहीं था, मुसलमानों हमारे पास कुछ भी नहीं था। मेरे नबी के यार पाँव में पहनने के लिए जूते नहीं थे, वो अपने पाँव पे जनाब टाकियां जनाब लपेट लेते थे और इस तरह जंगे किया करते थे। 24 घंटों के लिए खाने के लिए उनके पास एक खजूर हुआ करती थी। मेरे नबी के घर का चूल्हा दो माह के लिए बंद रहता था। उस वक्त कुछ भी नहीं था हमारे पास, लेकिन एक अल्लाह की किताब थी, लेकिन एक अल्लाह की किताब थी। उस अल्लाह की किताब को हमने थामा, अल्लाह ने हमें दुनिया में इज्जत अता की। एक वक्त था जब हमसे कैसरो किसरा डरा करते थे, एक वक्त था जब रूम फारस हमसे डरा करते थे, एक वक्त था जब दुनिया काफर हमारे नाम से कांप जा करती थी, एक वक्त था 24 लाख मुरब्बा मील पर हम हुक्मरानी किया करते थे, एक वक्त था जब स्पेन में 800 साल तक हम हुक्मरानी किया करते थे, एक वक्त था जब हमारा गंदम का दाना खजूर की गुठली के बराबर हुआ करता था, एक वक्त था जब हमारे दौर में एक गार्ड से जनाब भेड़िया और बकरी इकट्ठे पानी पी लिया करते थे। यारो एक वक्त था जब 64 लाख मुरब्बा मील पर हमने हुक्मरानी की। 64 लाख मुरब्बा मील पर अगर सिक्का चला तो मुसलमानों का चला, झंडा चला तो इस्लाम का चला, निकले इस्लाम के शेर। एक वक्त था जब हम दरिया में कदम रखते थे तो दरिया हमारे लिए रास्ते बना दिया करते थे। यारो एक वक्त था जब हम जंगल में निकला करते थे तो जंगल के दरिंदे भी हमारे लिए जंगल खाली कर दिया करते थे। उस वक्त हमारे पास क्या था? कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ अल्लाह की किताब थी, सिर्फ कुरान पाक था हमारे पास, सिर्फ बहुत प्यारा कुरान पाक हमारे पास था। कुरान करीम की वजह से अल्लाह पाक ने हमें इज्जत अता की थी। याद करो वो वक्त जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाला, जब जनाब उमर मदीना मुनव्वरा से निकले थे, फलस्तीन पहुंचे थे, जाने के लिए क्या पास था? आज तो हमारे हुक्मरानों के पास गाड़ियां हैं, आज तो हमारे हुक्मरानों के पास जहाज है, आज तो सिक्योरिटी के दस्ते भी मौजूद है, आज तो हमारे पास फराबानियां भी मौजूद है, आज तो हमारे पास ताकतें और कुव्वतें तो जुर्रतें भी मौजूद है। लेकिन कल जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला